بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، انسان کا سب سے بڑا دشمن ابلیس ہے۔ ابلیس وہ ہے جس کے سر اور وسوسوں سے دنیا کا کوئی فرد بھی محفوظ نہیں رہ سکتا۔ اس ویڈیو میں ہم انہی میں سے ایک عبادت گزار اور متقی شخص کا واقعہ آپ کو سنائیں گے کہ جس نے ساری زندگی تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں گزاری، لیکن شیطان نے کچھ ایسی چال چلی کہ وہ ایک حسینہ کا دیوانہ ہو گیا اور کافر ہو کر مر گیا۔ میرے دوستوں، قوم بنی اسرائیل میں برسیسا نامی ایک نہایت عبادت گزار اور پرہیزگار بندہ رہتا تھا۔ یہ ایک نامعلوم اور چھوٹے سے گاؤں میں رہنے والا آدمی تھا۔ اس شخص نے اپنی زندگی کے 60 سال اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزار دیے تھے۔ سارے علاقے میں برسیسا کو عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ ایک مرتبہ برسیسا کے گاؤں کے 3 نوجوانوں کو جنگ پر جانے کی نوبت پیش آئی۔ ان تینوں کی ایک جوان اور خوبصورت بہن بھی تھی، لہٰذا وہ اپنی بہن کو اکیلے چھوڑ کر جانے پر رضامند نہ تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ کوئی ایسا شخص ہو جو ان کی غیر موجودگی میں ان کی بہن کی دیکھ بھال کرے، لہٰذا گاؤں والوں نے انہیں مشورہ دیا کہ تم اپنی بہن کو برسیسا کی سرپرستی میں چھوڑ جاؤ، کیونکہ وہ بہت ہی متقی اور پرہیزگار ہے۔ اس مقصد کے لیے یہ سب مل کر برسیسا کے پاس گئے اور اسے لڑکی کی رکھوالی پر رضامند کرنا چاہا۔ برسیسا نے یہ سارا ماجرا سن کر اپنی عبادت میں خلل اور دیگر پریشانیوں کے سبب انہیں انکار کر دیا، لیکن اس موقع پر شیطان نے برسیسا کے دل میں پہلا وسوسہ ڈالا۔ شیطان نے برسیسا کی نرم دلی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اسے سرگوشی کی کہ اگر یہ لوگ تمہاری طرح کوئی نیک آدمی نہ ڈھونڈ سکے اور اس لڑکی کو کسی غلط آدمی کے پاس چھوڑ گئے تو اس لڑکی کی زندگی خراب ہو سکتی ہے اور تم بھی اس کے برابر کے ذمہ دار ہوں گے۔ برسیسا شیطان کے اس وسوسے میں آ گیا اور اگلے ہی دن اس نے ان تینوں نوجوانوں سے ان کی بہن کی رکھوالی کی ذمہ داری قبول کر لی۔ اب وہ نوجوان لڑکی برسیسا کی عبادت گاہ کے سامنے والے گھر میں رہنے لگی۔ شروعات میں برسیسا کھانے پینے اور دیگر ضروریات کی چیزیں اپنی عبادت گاہ کے باہر رکھ دیا کرتا اور وہ لڑکی یہ چیزیں اٹھا کر لے جاتی۔ ایک دن شیطان واپس آیا اور اس نے برسیسا کے دل میں یہ خیال ڈالا کہ کیوں نہ تم کھانے پینے کی چیزیں لڑکی کے گھر کے دروازے کے باہر رکھ دیا کرو، اس طرح اسے خوب چل کر تمہاری عبادت گاہ تک نہ آنا پڑے گا اور وہ لوگوں کی نگاہ سے بھی محفوظ رہے گی۔ برسیسا اس بات پر راضی ہو گیا اور کھانا پینا اس لڑکی کے گھر کے دروازے کے باہر رکھنا شروع کر دیا۔ کچھ دن بعد شیطان دوبارہ برسیسا کے پاس آیا اور اس سے کہا کیوں نہ تم یہ کھانا لڑکی کے گھر کے اندر رکھو، چونکہ اس طرح وہ دروازہ کھولنے اور گھر سے باہر نکلنے کی زحمت سے بچ جائے گی اور کسی انسان کی نظر میں آنے سے بھی بچی رہے گی۔ برسیسا کو شیطان کی یہ بات بھی بلی محسوس ہوئی اور اس نے کھانا پینا اس لڑکی کے گھر کے اندر رکھنا شروع کر دیا۔ کچھ عرصہ گزرا تو شیطان دوبارہ واپس آیا۔ اس بار شیطان نے برسیسا سے کہا کہ وہ لڑکی دن رات اکیلی رہتی ہے، کہیں تنہائی سے اکتا کر بیمار نہ ہو جائے۔ تمہیں چاہیے کہ تم کبھی کبھار اس سے بات چیت کر لیا کرو، اس طرح تم اسے عبادت کی طرف بھی راغب کرو اور نیکی کی طرف بلاؤ۔ برسیسا کو شیطان کی یہ بات بھی اچھی لگی اور اس نے ایک دروازے کے پیچھے سے لڑکی سے بات چیت کرنا شروع کر دی، لیکن اس طرح گفتگو کرنے کے لیے ان دونوں کو بلند آواز میں بات کرنا پڑتا اور دونوں کو کوفت ہوتی۔ اب شیطان نے برسیسا سے کہا کہ تم لڑکی کو اچھی اچھی باتیں سکھا رہے ہو اور وہ خود بھی عبادت کی طرف راغب ہو رہی ہے، تو اس میں حرج ہی کیا ہے کہ تم اس کے کمرے میں اسے یہ باتیں بتایا کرو۔ برسیسا نے شیطان کی یہ بات بھی مان لی اور آخرکار شیطان ان دونوں کو ایک ہی چھت کے نیچے لانے میں کامیاب ہو گیا۔ کچھ دن اسی طرح نیکی کی باتیں کرتے گزرے اور پھر ان دونوں کے درمیان آتش عشق بھڑکنے لگی۔ وہ نوجوان لڑکی برسیسا کو اپنی حسین ادائیں اور جلوے دکھانے کا کوئی موقع ضائع نہ کرتی۔ ادھر برسیسا کی نگاہیں بھی اس لڑکی کے حسن سے نہ ہٹتی۔ یوں چیزیں بگڑتی چلی گئیں اور یہ دونوں زنا کے عمل میں مبتلا ہو گئے۔ کچھ عرصے کے بعد وہ لڑکی حاملہ ہو گئی۔ جلد ہی اس نے ایک بچے کو جنم دیا۔ اب شیطان دوبارہ برسیسا کے پاس آیا اور اسے ملامت کرنے لگا کہ یہ تم نے کیا غضب کیا، یہ بچہ تو تمہارے گناہوں کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ تم اس بچے کو قتل کر دو ورنہ اس لڑکی کے بھائی تمہیں قتل کر دیں گے۔ لہٰذا برسیسا نے اس نامولود بچے کو قتل کر دیا اور اس کی لاش کو اسی کمرے میں دفنا دیا جہاں وہ لڑکی رہتی تھی۔ اپنے بچے کی موت کے بعد وہ لڑکی گمسم اور غمگین رہنے لگی۔ لہٰذا شیطان نے دوبارہ برسیسا کے دل میں یہ خیال ڈالا کہ تم کیا سوچتے ہو کہ
कि अपने बच्चे की मौत पर यह लड़की खामोश बैठेगी, ये किसी न किसी को इस राज से ज़रूर आगाह करेगी। सो बरसीसा ने इस लड़की को भी कत्ल कर डाला और इसे इसके बच्चे के साथ दफना दिया। कुछ अरसा बाद जब इसके भाई जंग से वापस लौटे तो बरसीसा ने इन्हें बताया कि इनकी बहन बीमारी के सबब इस दुनिया से जा चुकी है। वो नाचार रोए धोए और इसके लिए दुआएं मांगी और इसकी कब्र की ज़ियारत के बाद वापस चले गए। बरसीसा के तकवा और परहेजगारी की शोहरत ही कुछ ऐसी थी कि किसी ने भी इस पर शक न किया। लेकिन एक रात शैतान इन तीनों भाइयों के ख्वाब में आया और बरसीसा के करतूतों का पर्दाफाश किया और साथ साथ इस जगह की निशानदही भी की कि जहां इनकी बहन और इसके बच्चे की कब्र मौजूद थी। सुबह उठकर जब तीनों ने एक दूसरे को यही ख्वाब सुनाया तो इन्हें यकीन हो गया कि यह ख्वाब सच्चा है। चुनाचे तीनों बरसीसा के घर पहुंचे और असली और नकली दोनों कब्रें खोद डाली, जहां से इन्हें लड़की और इसके बच्चे की लाश मिल गई। अब ये तीनों इंतहाई गज़बनाक हुए और बरसीसा को पकड़कर सज़ा दिलवाने के लिए बादशाह के पास ले गए। बरसीसा जानता था कि अब इसे कम से कम मौत की सज़ा मिलेगी। शैतान अब आखिरी मर्तबा बरसीसा के सामने ज़ाहिर हुआ और अब इसने बरसीसा को अपनी असलियत से आगाह कर दिया और यह मशवरा दिया कि अगर वो इस सज़ाए मौत से बचना चाहता है तो शैतान को अपना आका मानकर इसे सजदा कर दे। बरसीसा ने मौत के डर से ये अमल भी अंजाम दे दिया और शैतान को सजदा कर बैठा। अब शैतान ने बरसीसा से कहा कि मेरा तुझसे कोई तल्लुक़ नहीं है, मैं तो अल्लाह से डरता हूँ जो तमाम जहानों का रब है। ये कहकर शैतान चलता बना और बरसीसा को संसार यानी पत्थर मार मार कर कत्ल कर देने की सज़ा सुनाई गई और इस तरह बनी इसराइल का ये मोमिन और परहेजगार राहब कुफर की हालत में मरा। प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो और हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करना मत भूलिए। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।